یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کی۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر نہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا۔ متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار؟ انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے۔ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے، پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے۔ چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے نا۔ یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے، پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے۔ سخر لکم، سورج بھی چاند بھی، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو، جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے۔ ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک؟ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔
ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، دور سے محشر میں ہے. بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے. یہاں وہ محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً. ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے. وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو. رب سے لو لگانی ہے. یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ مول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے. لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجرد کی زندگی گزارو. پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے. دفع ہو جاؤ. جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گپھاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا. یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے. رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں. نفی ہے، مکمل نفی. لا رحمانیت فی الاسلام. فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے. یہ سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا. بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیجز ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے. 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا. وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی. زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں.
ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوہر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours. اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کر لو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، طالب دنیا نہ ہو، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہے. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے. عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ. جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو. بس بات صرف یہ ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے. پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو، کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رحمانیت، ترک دنیا.